السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سعودی عرب کے ایک شخص نے کسی فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کی، چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلے بیوی کے ساتھ جو اولاد تھیں ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے کسی فلپائنی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا بھی خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کے بیٹے قاضی کے پاس گئے اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور یہ حکم دیا کہ فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کریں، تو بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جس کو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دیں اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا، ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانا خستہ حال مکان میں رہ رہی ہے۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڈ آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے، تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالیشان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالیشان بنگلے کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ! اس زمانے میں رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔